بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، پاکستان میں اپریل سے شروع ہونے والا سیاسی بحران نہ صرف ملک کی اور حکومتی بنیادوں کو ہلا کر گزر رہا ہے، بلکہ وہ کئی سیاسی جماعتوں کی تہ کے اندر بھی ایک بھونچال کی سی کیفیت برپا کیے ہوئے ہے، جس کی ایک زندہ مثال قائد اعظم مسلم لیگ، یعنی جس کی سربراہی چودھری شجاعت حسین کر رہے تھے، اس کے تقریباً دو گروپوں یعنی شین اور پے، شجاعت اور پرویز میں تقسیم ہونے کی صورت میں سامنے آئی ہے۔ گو کہ ابھی تک یہ تقسیم کسی نام کے ساتھ اور کسی شناخت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ نوشتہ دیوار ہے۔ اب حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پنجاب کا یہ روایت پسند جاٹ خاندان اب زیادہ دیر تک متحد نہیں رہ سکے گا۔ اس میں سے یا تو دو جماعتوں کا ظہور ہوگا یا پھر دونوں دھڑے اپنا الگ الگ راستہ اپنائیں گے۔ کچھ ایسا ہی ملک کی ایک اہم اور پنجاب کی ایک مقبول سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو سیاست تھی، اس کے مدار المہام میاں نواز شریف تھے، اور انہی کو مسلم لیگ کا حقیقی قائد اور مسلم لیگ کے ووٹ بینک کا جو مسیحا اور مالک و مختار سمجھا جاتا تھا۔ لیکن حالیہ رجیم چینج کے بعد جو حالات پیدا ہوئے، اس میں جو ہیئت مقتدرہ تھی، اس کی نظر انتخاب میاں شہباز شریف پر جا کر ٹھہری، اور میاں شہباز شریف اور ان کا گھرانہ مقرب بن گیا۔ وہ خود وزیر اعظم بنے اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہوئے۔ اقتدار تو وقتی طور پر اس خاندان کے ایک حصے اور ایک فیکشن تک چلا گیا، لیکن یہ اس جماعت کی گہری جڑوں کو، جو پنجاب میں گہری جڑیں رکھتی تھی، جو پنجاب میں کی ایک سب سے بڑی جماعت تصور ہوتی تھی، اور اسی طرح میاں نواز شریف کی جو شخصیت ہے، وہ پنجاب میں سب سے مقبول شخصیت جانی اور مانی جاتی تھی، یہ جو بحران اور بھونچال ہے، یہ اس جماعت کی جڑوں کے اندر بھی بیٹھ گیا۔ حکومت لیتے ہی اس جماعت کی مقبولیت کو اور اس جماعت کی جو عوام میں قبولیت ہے، یوں لگتا ہے کہ گویا اسے دیمک لگ گئی۔ جتنے حکومت کے دن، شہباز شریف کی حکومت کے دن جس انداز سے گزرتے چلے گئے، اسی انداز سے مسلم لیگ نون کی مقبولیت اور میاں نواز شریف کا جو فسوں ہے، وہ ٹوٹتا چلا گیا، یہاں تک کہ ضمنی انتخابات کا مرحلہ آیا، اور ان انتخابات کے نتائج نے یہ واضح کیا کہ پنجاب کی مقبول جماعت اور پنجاب کی مقبول شخصیت جو ہے، وہ اپنی مقبولیت اور قبولیت کے لحاظ سے ایک شدید بحران میں مبتلا ہے۔ اس کا سحر ٹوٹ چکا ہے، اس کی کشش ختم ہو چکی ہے، اس کے نعروں میں جو ایک پنجاب کے لوگوں کے لیے ایک امید اور ایک ولولہ نظر آتا تھا، وہ بھی اپنی جو جان ہے، وہ بڑی حد تک کھوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کیفیت نے میاں نواز شریف کو اس کیفیت کا، اور ان کے جو چاہنے والے تھے ان کو اس کیفیت کا زیادہ شدت سے احساس ہوا کہ ایک تو نہ ان کو حکومت میں کوئی جائز حصہ ملا، نہ ان کے مقدمات ختم ہوئے، الٹا ایک گناہ بے لذت کی وجہ سے ان کی جو مقبولیت تھی پنجاب کے اندر، وہ بھی قطرہ قطرہ ہو کر بہنے لگی، اور ان کا جو ایک بیانیہ تھا، جو نیریٹو تھا، جو موقف تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک مزاحمتی رہنما کے طور پہ اپنا ایک امیج بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، ووٹ کو عزت دو ان کا موٹو بن چکا تھا،
وہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا، نہ حکومت ملی اور نہ قبولیت ملی، اور جو مقبولیت تھی وہ بھی ہاتھ سے نکلتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ لندن سے جو خبریں آ رہی ہیں ان کے مطابق نواز شریف اس حکومت کے نام پہ جو انہوں نے یہ سارا جوار بھاٹا کیا ہے اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن میاں شہباز شریف اور آصف زرداری اسی حکومت کے ساتھ اسی انداز میں دن گزارنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ اس سے اس مقبول جماعت کے اندر ایک کشمکش کی سی کیفیت بھی چل رہی ہے، اور اب لوگ اس بات کا اور اس خواہش کا اور اس تجزیے کا اظہار کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اگر خود آ جائیں تو وہ عمران خان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وہ نہ صرف اپنا بیانیہ واپس لا سکتے ہیں بلکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نعرے لگا کر پنجاب کے عوام میں اپنی جماعت کی کھوتی ہوئی اور کم ہوتی ہوئی کمزور ہوتی ہوئی ساکھ کو اور حمایت کو دوبارہ بحال کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس پہ میں نے ایک کالم بھی لکھا جو خبریں اور مشرق میں اخبار میں شائع ہوا، اور یہ وہ سوال ہے کہ کیا نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو کیا وہ اس وقت حالات کا دھارا بدل سکیں گے؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ حالات کا دھارا اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں مقبولیت کی ایک زوردار لہر پر اس وقت اگر کوئی سوار ہے تو وہ عمران خان ہیں۔ ان کے نعرے، ان کے اسلوب، ان کا چال چلن، ان کا جو طرز زندگی ہے، وہ سب اس وقت ایک نوجوانوں کے ایک بہت بڑے طبقے میں کشش محسوس کر رہا ہے۔ اس میں جو جماعت ان کی بابوؤں کی جماعت سمجھی جاتی تھی، اربن ایریاز کی جماعت سمجھی جاتی تھی، برگر کلاس کی جماعت سمجھی جاتی تھی، شہری لوگوں کی جماعت سمجھی جاتی تھی، وہ جماعت اندر ہی اندر سے حالیہ چند مہینوں میں پنجاب کے دیہاتوں اور چکوں تک وہ سرایت کر چکی ہے۔ اس کا اندازہ حالیہ ضمنی انتخابات کے نتائج سے بھی ہوتا ہے، اور یہ خطرے کی وہ گھنٹی ہے مسلم لیگ نون کے لیے کہ جسے کچھ کان تو سن رہے ہیں لیکن کچھ کان شاید انگلیاں ٹھونس کر اس گھنٹی کی آواز کو سننا نہیں چاہتے۔ لیکن یہ ہے کہ حالات کا دھارا البتہ بہہ گیا ہے، پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ گیا ہے۔ نواز شریف پنجاب کی جس لہر پر سوار تھے وہ لہر حکومت میں آنے کے بعد اب کہیں دوسری طرف منتقل ہو گئی ہے۔ آج اس لہر کے جو سوار ہیں ان کا نام جو ہے وہ عمران خان ہی ہے۔ تو ایسے میں یعنی جو خلا پیدا ہوا نواز شریف کے اپنے بیانیے سے ہٹنے کی صورت میں اور ان کی جماعت کے حکومت میں آنے کی صورت میں جو بھی خلا پیدا ہوا، عمران خان ایک اپنی جو طاقت رکھتے تھے وہ تو اپنی جگہ تھی، لیکن اس خلا کو بھی پر کرنے کے لیے پیپلز پارٹی یا کوئی اور قومی جماعت پنجاب کے اندر موجود نہیں تھی، اس خلا کو بھی عمران خان نے پر کر دیا، اور یوں ان کی مقبولیت کا گراف بہت بلندی پر پہنچ گیا۔ اب وہ ایک بیانیہ انہی کا ہے، اب لوگ اسی کو قبولیت کر رہے ہیں، اسی کو مقبول بنا رہے ہیں، اسی کو اپنا رہے ہیں، اسی پر یقین کر رہے ہیں۔ یعنی جو بیانیے کا ہاؤس ہے وہ تقریباً عمران خان کے بیانیے سے فل ہو چکا ہے، اس میں مزید ابھی فوری طور پر اس میں کسی بڑے ڈینٹ کی، اس میں کسی بڑی سپیس کی گنجائش نظر نہیں آتی ہے۔ اب اگر ایسے حالات میں میاں نواز شریف واپس بھی آتے ہیں تو انہیں عمران خان کے بیانیے کا تعاقب کرنا پڑے گا۔ اس وقت عمران خان آگے آگے بھاگ رہے ہیں اپنا بیانیہ لے کر، اپنا خط لے کر، اس کے نتیجے میں جو بننے والا ماحول لے کر، اور اب جو آئے گا وہ اس بیانیے کا تعاقب کرے گا۔ لیکن عمران خان کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کی جو مقبولیت ہے، اس کو اس وقت ایسے اقدامات سے، اس کے تعاقب سے، اس کے مقابلے کی کوشش سے زیر نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان کی مقبولیت کو صرف دو باتوں سے خطرہ ہو سکتا ہے، یا تو ان کے کوئی غیر ملکی اثاثے نظر آ جائیں، کوئی ایسی پوشیدہ دولت ان کی نظر آ جائے، کوئی محل سامنے آئے، کوئی اپارٹمنٹ سامنے آئے، کوئی پلازا سامنے آئے دنیا کے کسی کونے میں، اور اس کی جو وہ بالکل ثبوت کے ساتھ سامنے آئے
تو وہ ان کے اپنے جو کرپشن کے خلاف ان کا بیانیہ ہے وہ اس کی موت ہوگی. یہاں ان کی جو نظریاتی اور ان کے نعروں کی جو سیاست ہے وہ اس کا دی اینڈ یہاں سے ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ حکومت میں آئیں اور ان کچھ ایسی بے تدبیریاں ہوں جیسے حکومتوں سے ہوتی ہیں، تو وہ چیز ہے کہ وہ جو پبلک میں ان کی مقبولیت ہے وہ اس کو کم کر سکتی ہے. حکومتی اقدامات جو ہیں اس کی حکومت کی بے تدبیری، حکومت کی ناقص پلاننگ اور حکومت کے جو غلطیاں ہیں وہ ان کی مقبولیت کو کم کر سکتی ہیں. اس کے سوا بطور سیاسیات کے ایک طالب علم کے میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کی مقبولیت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکتا، اور نواز شریف کے لیے بہت زیادہ اب سپیس بچی نہیں ہے. وہ عمران خان کے بیانیے کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اس کا تعاقب کر سکتے ہیں، لیکن سر دست وہ اسے شکست نہیں دے سکتے. لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ اس سے مسلم لیگ نون کی جو سیاست ہے اس کو کسی حد تک تقویت مل سکتی ہے. لیکن عمران خان کی جو سیاست اور ان کا بیانیہ اور ان کی جو مقبولیت ہے وہ اب ان حدوں سے سر دست بہت آگے نکل چکی ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے پی ڈی ایم کو، میاں نواز شریف کو حالات بدلنے کا انتظار کرنا ہوگا، عمران خان کی کسی غلطی کا انتظار کرنا ہوگا. سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.